یہ باب چل رہا ہے حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنے دلوں کی جو اصلاح فرمائی تھی، اور انسان کا جو ایک خبیر ہے، جو اس کے زندگی کا سمجھو یا اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اس کی خواہشات یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر اتنا اپنے آپ کو بنائے ہوئے اور سجائے ہوئے تھے، اور دل کی گندگیوں کو دل کی گندگیوں سے اپنے آپ کو اس طرح پاک اور صاف کیے تھے کہ ہر طرح کا معمولی عیب بھی ان کی دلوں میں کہیں باقی نہیں تھا۔ اور جہاں کہیں ایسا موقع ہوتا کہ جہاں پر بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے معمولی اور ادنا ہی بات کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس طرح کیا جائے، یہاں پر یہ ہم سے چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ اور صحابہ کرام بھی فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے اور مان لیتے تھے۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، یہ بندوں کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے، اللہ کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ کے نبی خود بولتے ہیں نا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سب کے سب اس طرح ہو جاؤ جو تمہاری قوم میں سب سے بہتر ہے، یعنی خود ایک نبی کی حیثیت کے پوری قوم ہو جائے، پورے کے پورے قوم والے ان کے دل جو ہے وہ ایک نبی کی طرح ان کے دل ہو جائے، اور ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی عبادات سب کے سب نبی کے درجے تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی شان میں ایک رتی برابر کوئی اضافہ اور بڑھوتری نہیں ہوگی، اور اگر تم سب کے سب ابلیس کی طرح ہو جاؤ، مردود ابلیس، جس کے اللہ نے کیا فرمایا کہ انک رجیم، تو میری بارگاہ سے کیا مردود ہے، تو دھتکار دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، اگر سب کے سب اس نالائق کی طرح بھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی شان میں ایک بال کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آنے والی، اللہ تو برابر بڑا ہے۔ معاملات جو ہے وہ بندوں سے ہوتا ہے، حقوق العباد یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اسی لیے جو بھی عالم دین عالم بنتا ہے تو کتاب درسیات میں کتاب پڑھی جاتی ہے، ہدایہ آخری سالوں میں کتاب پڑھی جاتی ہے، تو صاحب کتاب نے بھی اس کتاب کے گویا 4 حصے کیے، ویسی 2 جلدیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں 2 سال میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ عبادات کا ہے، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ سب معاملات سے متعلق ہیں، یعنی ایک حصے میں اللہ کے جو حقوق ہیں، پاکی کا مسئلہ، نماز کس طرح پڑھی جائے، زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے، حج کا کیا معاملہ ہے، یا اگر یہ رکن چھوڑ جائے تو کس طرح ادا کرنا چاہیے، تو صرف ایک باب میں اس کو ذکر کیا، اور باقی جو 3% کتاب ہے وہ سب کے سب معاملات میں یعنی صاحب کتاب نے لکھ دی ہے۔ معاملات یہ بہت لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ جن کا واسطہ پڑتا ہے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو کمتر اور ادنا نہ سمجھے، یہ بہت خطرناک مرض ہے، یہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن دیمک کی طرح جو ہے یہ مرض اس کے پورے اعمال کو ضائع اور ختم کر دیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ صاحب رسول ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، لیکن دکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھے، رنگ کالا تھا اور چہرے پر وہ رونق نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اللہ نے دین سے نوازا، تو یہی کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یمن والوں نے ان کو حقیر جانا، یہ سمجھا یہ تو معمولی آدمی، یہ ہمارے لائق کا نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان ویسا کون سا کام بڑا کرے گا، تو ان کے صحابی کو، اس صحابی کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے وہ پوری کی پوری قوم مرتد ہو گئی، اللہ نے ان کے اسلام کو چھین لیا۔ تو اتنا ڈرنے کا اور نازک مسئلہ ہے، تو وہی کچھ باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ حضرت ابن حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
یہ وہ ہیں جو اولین میں سے جو سب سے پہلے اسلام لائے. عقبہ گھاٹی میں بھی یہ شریک تھے اور بدری صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص مجلس سے اٹھا کر چلا گیا اور وہ اپنے جوتے وہاں پر بھول گیا. اس کے جانے کے فوراً بعد ایک شخص نے اس کے جوتوں کو اٹھا کر اپنے نیچے رکھ لیا. جب وہ بندہ واپس آیا اس نے کہا کہ میرے جوتے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تیرے جوتے نہیں دیکھے. تو بعد میں وہ بندہ بہت دوڑا. اس کے بعد وہ صحابی جنہوں نے اس کے جوتے اٹھا کر نیچے رکھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تیرے جوتے ہیں. تو ایک طرح کا ان کا گویا مذاق ہوا وہاں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ مومن کے پریشان کرنے کا کیا جواب اللہ کے یہاں دو گے؟ جو مومن کو تم نے جو پریشان کیا ابھی تھوڑی دیر کے لیے، اس پریشان ہونے کی وجہ سے جو اس کا دل دکھا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا جواب دو گے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، میں نے تو بس ان کے ساتھ تھوڑی دل لگی کہ مذاق کیا تھا. اللہ کے نبی نے پھر اپنی وہی بات دہرائی کہ مومن کو پریشان کرنے کا کیا جواب دو گے؟ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات اپنی دہرائی. دوسری روایت ہے، حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے فلاں شخص کے جوتے اٹھا لیا اور اس کو چھپا دیا اور وہ ان کا مذاق کر رہا تھا، یعنی ان سے تھوڑا تمسخر کر رہا تھا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب پیش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو پریشان نہ کرو، مسلمان کو پریشان نہ کرو، اس لیے کہ مسلمان کو پریشان کرنا یہ بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور ایک روایت حضرت نعمان بن بشیر کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک ساتھی، ایک صحابی جو ہے وہ اپنی کجاوے میں سو رہے تھے. اتنے میں سے ایک صحابی نے پیچھے سے ان کے کمان میں سے ایک تیر نکال لیا. تو یہ ہڑبڑی میں فوراً بیدار ہوئے اور یہ تھوڑا سا ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کو یہ بات حلال نہیں کہ وہ مسلمان کو پریشان کرے. حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم سے بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے. سفر میں ایک شخص ان میں سے کوئی سو گیا تو دوسرا بندہ سوئے ہوئے شخص کی ایک رسی اٹھا لیا کہ اس کا مذاق ہو جائے، تھوڑا مذاق کرے، تھوڑی دل لگی ہو جائے. تو جب یہ بندہ بیدار ہوا سونے والا تو یہ ڈر گیا اپنے سامان کو موجود نہ پا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی شخص کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے یا پریشانی میں ڈالے. حضرت سلیمان بن سرود کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور ان کی کوئی رسی تھی. تو نماز جب یہ پڑھ رہے تھے تو بعض لوگوں نے ان کی رسی کو اٹھا کر رکھ لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ صحابی جو عربی دیہاتی تھے کہنے لگے کہ میری رسی کہاں چلی گئی، اور وہ تھوڑا اس میں پریشان ہو گئے. تو لوگوں کو تو معلوم تھا کہ کسی نے جو نماز میں موجود نہیں ہے انہوں نے اٹھا کر رکھا ہے. تو جو اس معاملے میں شریک تھے وہ ہنسنے لگے ان کی وہ بےتابی اور بے چینی کو دیکھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ ہرگز کسی مسلمان کو پریشان نہ کرے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات فرمائی کہ جو اللہ پر، جو ہمارا مبدا ہے، جو ہماری شروعات ہے، اللہ سے ایمان شروع ہوتا ہے، اور آخرت یہ ہماری سب سے آخر میں آنے والی ہماری معاد جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی جس کا بولنے کا مطلب جو کامل ایمان والا ہے، جس کا ایمان کامل ہے، اس سے یہ کام ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے یا اس کو پریشانی میں ڈالے. تو لہٰذا بزرگوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ سیرت کی کتاب سے جو بھی ہمیں ملتا ہے
ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، ایسا کوئی کام نہ کرے۔ بعض مرتبہ کسی ساتھی کا ہم تکیہ رکھ لیتے ہیں، مسواک چھپا دیتے ہیں، کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو ہم مزے لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا جو ہے اسی وعید میں داخل ہم ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔